اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، بڑی ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے، بڑی پگڑی باندھتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی ان کے بڑے فتوے مل جاتے ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ میں نے دنیا میں کوئی ملا کوئی ملوانا دیکھا، وہ مفتی اشرف القادری صاحب ہیں۔ آپ کہیں گے آپ بھی ان کی بات اس طرح کر رہے ہیں، آپ گستاخی نہیں کر رہے، میں گستاخی کر رہا ہوں۔ وہ بندہ اتنا بڑا گستاخ اور اتنا بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو مفتی اشرف القادری ہے۔ میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، کبھی وہ کہتا ہے، یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ سارے اس کے کلپ موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے باغ فدق کے حوالے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھتا نہیں کہ آگے ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ بکواس کرتا ہے کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ کبھی وہ بکواس کر کے کہتا ہے کہ وہ جو بخاری میں حدیث آئی ہے کہ وہ غضبناک ہو کے چلی گئی، وہ ناراض ہو کے چلی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ خود پہ غضبناک ہو کے چلی گئی۔ یہ اس کے جملے بتا رہا ہوں میں، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ پاک بی بی خود پہ غضبناک ہو گئی، خود پہ وہ شرمندہ معاذ اللہ ہو کے اور شرمسار ہو کے گئی۔ وہ بکواس کر کے کہہ رہے کہ پاک بی بی شرمسار معاذ اللہ اس لیے ہوئی، غضبناک اپنی ذات میں اس لیے ہوئی کہ میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا، میں کیوں آ گئی ہوں ادھر، میں کیا لینے آ گئی ہوں دربار میں، میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا۔ تو لہٰذا جب ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا تو وہ معاذ اللہ اپنے آپ پہ غضبناک ہو کے، اپنے آپ پہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ شرمسار ہو کے چلی گئی۔ یہ ہے مفتی اشرف القادری بدبخت کا یہ بیان۔ ویڈیو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس کو کوئی اعتراض ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، میں دے سکتا ہوں اس کا یہ بیان۔ اس کو شرم نہیں کہ سامنے ہستی کتنی بڑی ہے، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام بھول گیا۔ یہ کس بندے نے آپ کو مفتی بنایا ہے؟ کہاں کے آپ مفتی ہیں؟ کہاں کے آپ مجھے بتائیں کہ علامہ ہیں؟ کہاں کے آپ اسلامک سکالر بن گئے؟ آپ کو شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں کہ اتنی بڑی ہستی کا ادب کیا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے، توقیر کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، اس سے بات کرنے کے، اس کا نام لینے کے آداب کیا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، تاجدار کائنات، تاجدار امم کی بارگاہ میں جب پاک بی بی حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے، ہاتھ پکڑتے، چومتے، اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے وہاں بیٹی کو بٹھا دیتے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا میدان لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی، پھر یحییٰ بھی، داؤد بھی، لوط بھی، ہود بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، سارے ہوں گے، موسیٰ بھی، ہارون بھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کی ازواج بھی ہوں گی، ان کے والدین ہوں گے، ان کی بیٹیاں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، ساری کائنات جمع ہوگی۔ ام المومنین روایت کرتے جب تاجدار کائنات فرماتے جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا آئیں گی تو ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آئے گی اور ایک ہی کلر کے کپڑے لباس پہنے ہوں گے اور وہ جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے، وہ ذات، وہ وجود، وہ ہستی، وہ پیکر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی گردنیں جھکا لیں گے۔ آپ نے حدیث سمجھی نہیں، آپ نے صرف حدیث پڑھ لی ہے۔ آپ حدیث پر ذرا غور کریں، تدبر کریں، اس میں غوطہ زنی کریں، الفاظ پہ غور کریں، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ الزہرا کا پروٹوکول یہ ہے، فاطمہ الزہرا کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام یہ ہے کہ وہ نبی بھی، رسول بھی، جو اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، جو اعلیٰ ذوات مقدسہ ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو ان اعلیٰ ہستیوں کو بھی حکم ملے گا، آرڈر ملے گا کہ گردنیں بھی جھکا لو، نظریں بھی نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ آپ نے
क्या पढ़ा है मुकाम फातिमा तुज़हरा? किसी ने आपको मुकाम फातिमा तुज़हरा बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं, पहुंचाया नहीं। वो फातिमा बतूल ज़हरा मुझे बताएं, कायनात में, बनी नो इंसान में, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, ज़ुर्रियत में, अंबिया इकराम जो अफजल होते हैं, आला होते हैं, अरफा होते हैं, हर एक मकतबा फिक्र ये बात मानता है, उनको भी हुक्म मिल रहा है कि गर्दनें झुका लो, वो महशर के मैदान में नहीं होंगे। मुफ्ती अशरफ अल कादरी साहब, किस हस्ती के बारे में आपने ये बातें की हैं? आपको शर्म नहीं आई कि माज़अल्लाह वो शर्मसार होकर चली गई, अपने आप पे गज़बनाक होकर चली गई? सुम्मा माज़अल्लाह। और फिर अगली जो इस बंदे ने बात की है, वो बात ये की है, वो कहता है कि ये जो मन कुन्तु मौला हुफाज़ अलीयुल मौला, हुज़ूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वो कहता है कि बेशक अली अलैहिस्सलाम मौला है, लेकिन ये मौला के बेशुमार मानी है, 20-25 मानी है इसके, लेकिन इसका माना जो है ना आप आका नहीं कर सकते, इसका माना आप जो है ना दोस्ती करेंगे। मेरे भाई, बेशक मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना आका भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना गुलाम भी है, लेकिन जरा आका अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर तो करें मुफ्ती साहब। किसने आपको मुफ्ती बना दिया? किसने आपको अलामा बना दिया? आका अलैहिस्सलाम ने इसके साथ इजाफत लगाई है, शर्त लगा दी, मैं मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पहले आका अलैहिस्सलाम ने वलायत को अपनी तरफ मंसूब किया, अपनी मिसाल दी, अपनी तशबीह बयान की कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। पता चला आका अलैहिस्सलाम उम्मत के आका भी हैं, सहाबा के आका भी हैं, तो इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम जो है, अगर वो उनको मौला कहा गया तो वो भी आका हैं। अगर कहेंगे कि दोस्त ही हैं तो मुझे बताएं कौन सा सहाबी ऐसा था जो आका अलैहिस्सलाम को दोस्त कह के बुलाता था? बल्कि कुरान ने इसकी नफी कर दी। कुरान ने फरमाया सूरह हुजुरात में कि खबरदार मेरे मुस्तफा की बारगाह में आते हो तो आवाजें भी पस्त रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे मुस्तफा की आवाज से अपनी आवाजों को बुलंद ना करना और ना उनको इस तरह बुलाना, पुकारना, टू बी फ्रैंक, जिस तरह तुम एक दूसरे को बुलाते और पुकारते हो। अगर ऐसा कर लिया तो अन्तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हारे सारे अमाल ईमान समेत तबाह कर दूंगा और तुम्हें इसकी खबर भी ना होगी। पता चला आका अलैहिस्सलाम सहाबा के दोस्त नहीं थे, सहाबा के यार नहीं थे, सहाबा के आका और मौला थे। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पता चला अगर हुजूर की वलायत, हुजूर को मौला मान के आका का माना लेते हैं तो अली अलैहिस्सलाम, अली और मुर्तजा को जब मौला मानेंगे तो उसका माना भी आका लेना पड़ेगा। इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम सहाबा के आका हो गए, और आका अफजल होता है, आका आला होता है, आका अरफा होता है। जो आका हो उसका कोई गुलाम भी होता है, जिसका कोई गुलाम ना हो उसका कोई आका नहीं होता। यानी एक गुलाम एक आका, आका वही है जिसके गुलाम हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत को, इमामत को अपने साथ तशबीह दे दी, अपने साथ जोड़ दिया। बल्कि आगे फरमाया अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदमन आदा वंसुर मन नसरहु वख्जुल मन खाज़लहु। बल्कि फरमाया मौला तू भी उसका मौला बन जो अली को मौला जाने, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसकी मदद से हाथ खींच ले जो मेरे अली की मदद नहीं करता। अगर अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला का रौला डालते हो तो हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर नबी की दुआ कबूल होती है, और नबी भी सरदारुल अंबिया जिसके कदमों की तफैल कायनात बनी, अगर आका अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो अल्लाह भी उसी का मौला है जिसका अली मौला है। तो इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि अली मौला है तो अली आका बन गए। मुफ्ती साहब, कभी आप पाक बीबी की शान में बेअदबी करते हैं, कभी इसलिए तुम्हें तकलीफ इसलिए ज्यादा होती है कि इस हदीस से मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत जो ज़ाहिर हो रही है,
مولا علی علیہ السلام کی امامت خلافت جو ظاہر ہو رہی ہے، مولا علی علیہ السلام جو ممبر کے اوپر آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، ساری کائنات سے بلند کر دیا، سٹیج کے اوپر ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ، ساری کائنات نیچے کھڑی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، مولا علی علیہ السلام کو آقا بنا دیا۔ اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مولا علی علیہ السلام کی عظمت، رفعت، فضیلت جو ہے وہ برداشت جو نہیں ہوتی، منظور جو نہیں، اندر حسد جو ہے، بغض جو ہے، عناد جو ہے، کینہ جو ہے، عداوت جو ہے۔ تم جیسے ناسبیوں، تم جیسے خارجیوں کا علاج کرنے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا، منہ توڑ جواب دوں گا، قرآن سے، حدیث سے، تمہارے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں۔ میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، اللہ کی عزت قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان 2 نمبر مفتیوں مولویوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ تاجدار کائنات کی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔